سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. بہت پیاری بات اور یاد آ گئی. آگے کی طرف جانا تھا لیکن شاید نہ جا سکیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام, سبحان اللہ, صبر میں جناب ایوب سے بڑا کردار اللہ اکبر نظر نہیں آتا. ان سے بڑا کردار اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے, وہ سب سے بے مثال ہے, سید العالمین. ان کی بات تو کی نہیں جائے. لیکن صبر میں جناب ایوب تمام انبیاء میں حضرت آدم سے عیسیٰ تک بے مثال ہے. بہت خوبصورت تھے حضرت ایوب علیہ السلام. ویسے تو ہر نبی ہی خوبصورت ہوئے. اللہ نے ہر نبی کو خوبصورتی سے بھی نوازا, اعلیٰ نسبی سے بھی نوازا. حضرت ایوب کے پاس حسن بہت خوبصورتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی یا پرپوتی آپ کے نکاح میں تھی, بیوی رحمت جس کا نام تھا. حضرت یوسف وہ بھی بہت خوبصورت تھی. یوسف علیہ السلام کی پوتی پرپوتی تھی, بڑی حسین تھی. خوبصورت جوڑا تھا, دولت بہت تھی, ہزاروں مویشی تھے, جانور تھے. مکان بھی بڑا خوبصورت تھا اور بہت اچھا مکان تھا. شیطان کو شرارت سوجھی اور اللہ سے شکایت کر دی, اللہ یہ جو ایوب تیری عبادت کرتے ہیں نا تو دولت دے رکھی ہے نا اس لیے کرتے ہیں, ورنہ ان کو تجھ سے محبت نہیں. اللہ سے کہہ رہا ہے یہ بدبخت, کتنا بدبخت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ میرا ایوب مجھے سے محبت کرتا ہے. بہرحال اس نے کہا ایسا نہیں ہے, کمبخت تو ہے, بدبخت بلکہ. اس نے کہا تو کہا ٹھیک ہے جا, میں تجھے اختیار دیتا ہوں, جو چاہے کر لے میرے ایوب کے ساتھ, اور پھر تو ہی دیکھ لے کہ میرا ایوب کیسا ہے. وہ گیا اور اس نے پھونک ماری تو مکان گر گیا, مویشی مر گئے, بچے مر گئے, سب ختم. ایک لمحے میں سب ختم. لوگوں کے بچے مر جائیں تو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ کو میرا ہی گھر دکھا تھا. استغفر اللہ. یہ کفریہ ہو سکتا ہے, کفر ہو سکتا ہے, اس لیے ایسی بکواس نہ کیا. بچہ کھو دو ایمان نہ کھونا, دولت کھو دو ایمان نہ کھونا, یہ بہت بڑا نقصان ہے. کوئی شکایت نہیں, دیا تو تیری امانت تھی, لیا تو تیری امانت. دولت ملے, اولاد ملے, عزت ملے, ذلت ملے, کچھ ملے, یار جس میں راضی ہے اس میں راضی. شکر والے بنو, اور جو شکر والا بنتا ہے پھر اس کو کبھی زوال نہیں آتا. بلکہ یوں سوچ لیں ہر عروج کو زوال ہے مگر خلوص کو زوال نہیں ہے. عروج والے ذلیل ہو سکتے ہیں, خلوص والے کبھی ذلیل نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو شکر والے وہی مخلصین ہے. سبحان اللہ. اس نے سب مر گیا, کوئی دوڑتا ہوا آیا, ایوب دیکھتے نہیں سب چلا گیا, کہتے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. او الحمد, یہاں الحمدللہ, الحمدللہ شکر ہے. وہ کیا گیا, ہم بھی تو اسی کے ہیں, ہمیں بھی جانا ہے. الحمدللہ. اللہ نے دیکھا میرے ایوب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہا مولا صحت بچی ہے نا اس لیے یہ ایسا کر رہا ہے, اگر صحت چھین لے تو تیرا نام بھی نہ. کہا جا صحت بھی چھین لے. اس نے پھونک ماری, حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر آبلے پڑ گئے, پورا جسم لہو لہان ہو. ایسی بیماری آئی کہ بیماری کی وجہ سے حضرت ایوب شہر چھوڑ کر غار میں چلے. دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا, احباب نے ساتھ چھوڑ دیا, ہم نشینوں نے ساتھ چھوڑ دیا. دیکھو یہ دنیا ہے, لوگوں نے نبیوں کا ساتھ چھوڑا ہے, لوگوں نے انبیاء کا ساتھ چھوڑا ہے, انبیاء کا. اللہ اکبر. کسی کہنے والے نے کہا ہے شریک جشن ہزار ہے, شریک غم کوئی نہیں, حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح. یہ دنیا گڑ اور مکھی کی طرح ہے, جب تک گڑ رہتا ہے مکھی بن بناتی رہتی ہے, جب تک میٹھی چیزیں رہتی ہیں چوٹیاں رہتی ہے, اور جب گڑ نہیں رہے تو مکھی خود بخود بھاگ جائے گی, مٹھائی نہیں ہو تو چوٹیاں خود بخود بھاگ جائے گی. یہ ہے یہ دنیا, مطلبی دنیا. اذان کا جواب دے دیں بات. سب نے ساتھ چھوڑ دیا ایوب علیہ السلام کا. غار میں ایک بیوی ساتھ ہے. بیماری بڑھتے بڑھتے جب پورے جسم کو متاثر کر گئی, اخیر میں بیماری نے حملہ کیا آپ کی زبان پر اور آپ کے دل کی طرف, تو حضرت ایوب کی آہ نکل, پہلی بار آہ کی. تو رب کی طرف سے جواب آیا ایوب اب آپ شکایت کرنے. عرض کی مولا شکایت نہیں کر رہا ہوں,
یہ بیماری زبان اور دل پہ حملہ کر رہی ہے، اس کو کہہ دے پورا جسم چاٹ ڈالے، لیکن یہ بیماری مجھے زبان اور دل پر نہیں لگنی چاہیے۔ ارشاد ہوا کیوں؟ تو کہا اس لیے زبان تیرے شکر کے لیے اور دل تیرے ذکر کے لیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں، تیری خاطر۔ جب بیماری زبان ہی کو متاثر کر دے گی تو شکر کیسے کروں گا، اور جب دل کو متاثر کرے گی تو ذکر کیسے کروں گا؟ تو ذکر اور شکر کے لیے زبان اور دل چاہیے، بس اسی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، باقی اور کوئی بات نہیں۔ یہ ادا اتنی پسند آئی، ارشاد ہوا زمین پہ پیر مارو، زمین پہ پیر مارا، پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس سے غسل کیا، سب بیماری چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ پہلے سے زیادہ حسن، پہلے سے زیادہ جمال، پہلے سے زیادہ پھر سطوت، عزت، شہرت، سب چیزیں، بچے مل گئے، سب کچھ ہو گیا۔ سبحان پھر اللہ۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے سب وہی مصاحبین اور سب لوگ آ کر کے ملے، تو لوگوں نے حضرت ایوب سے پوچھا، ایوب یہ بتائیے علیہ السلام، آپ کی زندگی کے 3 دور ہیں، ایک دور مصیبتوں کا، تکلیف کا، پریشانی کا، اور 2 دور دولت کا، عزت کا، شان کا، شوکت کا، کر و فر کا، تینوں دور میں کون سا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ فرمایا بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ عزت اور شان اور شوکت اور نعمت کا دور بہت اچھا ہے، لیکن میرے دل کی اگر پوچھو سچائی، تو جب میں بیمار تھا نا، جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، غار میں اکیلا رہتا تھا، اس وقت کا دور بہت اچھا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا جب میں تنہا تھا، بیماری میں تڑپتا تھا، تو اس وقت روزانہ صبح اور شام میرا اللہ مجھ سے سرگوشی کرتا تھا، اور مجھ سے پوچھتا تھا پیارے ایوب کیسے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو میں کہتا تھا الحمدللہ۔ وہ مجھ سے پوچھتا تھا کیسے، اور میں کہتا تھا الحمدللہ۔ مگر جب سے اچھا ہو گیا ہوں، اب وہ صدا نہیں آتی، وہ ندا نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں تکلیفوں میں وہ صدا آتی تھی تو اتنا مزہ آتا تھا کہ میں تکلیف بھول جاتا تھا۔ اب نعمتیں تو ہیں مگر نعمت دینے والے کی صدا نہیں ہے، تو وہ لطف نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا۔ جب سے نعمتیں ملی ہے اور بیماری گئی ہے، پھر اس نے خیریت پوچھنا چھوڑ دیا ہے، تو مجھے وہ جو لطف آتا تھا وہ لطف مجھے نہیں آتا۔ یہ شکر کی برکتیں، اللہ کے بندو شکر کی طرف آؤ۔ شکر انسان کو بہت بلندی پہ لے جاتا ہے، اور شکر کے ذریعے سے اس شکر کی رسی سے نعمتوں کو باندھو۔ پھر کہتا ہوں شکر زبان سے الحمدللہ، دل سے اعتراف کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اور اعمال اس کا اظہار کریں، یعنی اعمال کے ذریعے سے کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس طرح سے شکر کرو گے تو اللہ کے شاکر بندے بنو گے، یعنی شکر کرنے والے بندے بنو گے۔ اور جب شکر کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم آداب الہی بھی سیکھ لیں، آداب رسالت مآب بھی سیکھ لیں، آداب اولیاء بھی سیکھ لیں، آداب علماء بھی سیکھ لیں، آداب زندگی بھی سیکھ لیں، آداب بندگی بھی سیکھ لیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ آئیں دور نزدیک سے، اب اپنی عادت بنا لو، جس حال میں رہو زبان، دل اور اعمال سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ بلکہ ایک بات مجھے اور یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوثیت مآب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے آ کر کے کہا حضرت وہ جو مال آپ کا تجارت کے لیے گیا تھا وہ ڈوب گیا ہے اور بہت نقصان ہوا ہے، تو آپ نے کہا الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد کسی نے آ کر کے بعد میں کہا کہ حضور وہ رپورٹ غلط تھی، وہ تو بہت مال و دولت لے کر آ رہا ہے۔ فرمایا الحمدللہ۔ ایک وقت میں گیا تو بھی الحمدللہ، آیا تو بھی، تو بیان کے بعد لوگوں نے پوچھا سرکار نقصان کی خبر سن کے بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد فائدے کی خبر سن کر بھی الحمدللہ کہا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں عبدالقادر کا دنیا میں ہے ہی کیا، سب کچھ تو اسی کا ہے، دیا تو الحمدللہ، لیا تو الحمدللہ۔ یہ اللہ والے شکر کی منزل پر فائز تھے۔ تو جب تک ہم مقام شکر پر رہیں گے، یاد رکھیے نعمت کو زوال نہیں آئے گا۔ نعمت چھینی اس لیے جاتی ہے کہ ہم جو وہ ناشکرہ پن کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو شکر کی طرف آؤ، شکر والے بنو۔